انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، عزیز دوستوں، محفل میں موجود علماء، مشائخ، سادات، آج کی اس خوبصورت بزم کا عنوان ہے محفل محبت، اور یہ انعقاد پذیر ہے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کرنے۔ یاد رکھیے گا کہ محبت کی ضرورت ہر شخص کو ہر وقت ہوتی۔ گھر کے اندر لاکھوں روپے موجود ہوں، کاروبار بڑا اچھا چلتا ہو، گھر بھی وسیع ہو، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا کر رکھی ہو، ساری نعمتیں موجود ہوں، لیکن اگر گھر میں بسنے والوں کا ایک دوسرے سے پیار نہ ہو، زوجین کے مابین محبت نہ ہو، اس گھر میں رہا نہیں جا سکتا۔ مکان کچا بھی ہو، آمدن تھوڑی بھی ہو، حالات بظاہر سخت بھی ہوں، لیکن گھر میں بسنے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، تھوڑے پیسوں میں بھی بہترین گزارا ہوتا ہے۔ آپ کسی جگہ نوکری کرتے ہیں، آپ کا سیلری پیکج بڑا ہی اچھا ہے، کافی ساری سہولیات آپ کو حاصل ہیں، آپ کے لیے وہاں جانا بھی آسان ہے، لیکن وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، وہ معاذ اللہ عداوت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، تو ساری سہولیات کے باوجود وہاں جانے کو دل نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کو ترقی مل رہی ہوتی ہے، ان سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اتنے گریڈ میں تمہیں ترقی دے دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ تمہارا تبادلہ بھی ہوگا، تو کہتے ہیں میں اسی گریڈ میں خوش ہوں، میرا دوستوں سے دل لگا ہوا ہے۔ محبت بڑی ضروری چیز ہے، بنا محبت کے انسان گزارا نہیں کر سکتا۔ تلخیاں بڑا تنگ کرتی ہیں۔ جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں وہ دین ہے ہی سارا محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کریں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، اور میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میری اولاد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے بارے میں فرمایا ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان سے محبت کرنا۔ میرے عزیز پورا دین ہی محبت میں ٹٹولنے لگا، کھولنے لگا، ورق گردانی کرنے لگا تو مشکات شریف کی ایک حدیث نظر کے سامنے آئی اور نظر کو ٹھنڈک دینے لگی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن ہوتا ہی محبت والا ہے۔ نہیں سمجھ آئی میرے خیال، مشکل بات کر دی میں۔ فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، اس میں کوئی خیر ہی نہیں جو نہ خود محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے۔ میری طرف دیکھو نا یار، میں بات کر رہا ہوں آپ سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، چلے اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد۔ مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، وہ محبت والا ہوتا ہے، اس کے خمیر میں، مزاج میں، طبیعت میں محبت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ نا بلا وجہ ناراض رہتے ہیں، وہ سب سے ہی ناراض ہیں، حکومت سے بھی، اپوزیشن سے بھی، وہ علماء سے بھی ناراض ہیں معاذ اللہ، اور وابڈا والوں سے بھی ناراض ہیں، اور پولیس والوں سے بھی ناراض ہیں۔ جب رہنا ہی ناراض ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ کیا دل میں کوئی خوشی داخل ہو سکتی ہے؟ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہم سارا دن رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان، لہٰذا ہم نے بھی ناراض ہی رہنا شروع کر دیا۔ جو بات مان لے اس سے راضی ہو گئے، جس نے ذرا اختلاف رائے کیا، ذرا سا کہ نہیں میری بھی سنو، ناراض ہو گئے۔ تو طبیعت کے اندر محبت لائیں، پیار لائیں، شفقت لائیں۔ کچھ لوگوں نے مفت کا روب بنایا ہوا ہے، میں گھر جاتا ہوں تو سارے ڈر جاتے ہیں، کیوں جی آپ کیوں اتنے ڈکٹیٹر ہیں؟ بچے سہم جاتے ہیں، کیوں سہم جاتے ہیں؟ حضور تو سجدے میں بھی ہوتے تھے تو نواسے سواری کر لیا کرتے تھے، آپ سے کیوں سہمتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ میں محبت نہیں ہے، آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے جو جذبہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر وہ خاص قسم کی شفقت نہیں ہے۔ اور دو تین بہانے ہیں لوگوں کے، ایک تو بہانہ یہ ہے کہ میں چونکہ سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں، یہ بھی فلسفہ ٹھیک نہیں۔ کہتے ہیں میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں لہذا لوگوں کو برا لگتا ہے، اور جناب آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں، ورنہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، اور اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ دلوں میں اتر گیا ہے۔ آپ ویسے ہی کڑوے کسیلے ہیں، زیادہ نمکین ہیں، آپ کا اپنا لہجہ ہی غالب آ گیا ہے، ورنہ سچ کبھی بھی کڑوا
میری طرف دیکھیں جی، موبائل ادھر ہی ہے، ہم نے جانا ہے انشاءاللہ، تو چھوڑے باقی ساتھ، جو آ گیا انشاءاللہ بیٹھ ہی جائے گا۔ اب تو ہن تے مچ بال عشق دا سیکاں گے، بس ایک دوجے نو ویکھاں گے۔ اب تو آپ توجہ کریں بات پہ، چھوڑیں باقی ساری چیزوں کو۔ تو محبت کا، اور کچھ کہتے ہیں کڑوا بڑا ہوں، کچھ کہتے ہیں دکھ بڑے ہیں۔ مولوی صاحب، پیر صاحب، آپ کو کیا بتائیں، حالات بڑے سخت، محبت کیسے کریں؟ لہجہ تلخ ہو گیا ہے، پریشانیاں بڑی ہیں، کاروباری بھی، گھریلو بھی، اولاد کی بھی، دوستوں کی بھی، رشتہ دار بھی تنگ کرتے، کیسے محبت کریں؟ یہ بھی ایک بہانہ ہے۔ ارادہ نہیں ہوتا تو پھر بہانے مل ہی جاتے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ نبی ستائے جاتے ہیں، اور فرمایا میں نبیوں کا امام ہوں، میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ سب سے زیادہ تکالیف بھی حضور نے دیکھی، لیکن حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں قربان جائیں، اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں یہ مسکرانا نہیں، یہ حضور کی عادت ہے۔ کبھی اعلیٰ حضرت کے سلام کو آپ پڑھیں تو اس کی کبھی شرح دیکھیں تو وہ پوری سیرت بن جائے۔ اللہ نے ایسا انہیں قلم عطا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ اصل میں موبائل پکے نے نہ ہوں، ساڈا سب تو زیادہ گہرا رشتہ ہی نہ لے تو کسی اور پاس سے توجہ ہو ہی نہیں دیندے۔ دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، جس کی تسکی سے روتے ہوئے، یعنی بندہ رو رہا تھا، پریشان تھا، حضور ہلکا سی تسکین فرمائی، مسکرائے، بندہ ہنس پڑا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور تسکین کریں تو رونے والا ہنسے، پھر تو وہ بیٹھا رہتا ہوگا کہ حضور کسی وقت مسکرائیں، تسکین فرمائیں تو میں اس سے نفع لوں اور میرا دکھ جائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ تو حضور کی عادت ہے۔ اگلے مصرے میں جواب دے دیا، فرمانے لگے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ تو عادت ہے مدینے والے محبوب، تو حضور تو ہنستے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ بھی معاملہ درست نہیں ہے کہ جناب میں چونکہ کڑوا جو ہے وہ میں سچ بولتا ہوں تو کڑوا ہوں تو دکھ بڑے ہیں، تو کچھ کہتے ہیں میں مصروف بڑا ہوں، کم بڑے ہیں، ہو پتہ بھی نہیں کام کیے تو کم بڑے، اور بڑا ہی مصروف ہے۔ کچھ دوست ویسے بیچارے کبھی بھاگ کے ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی بھاگ کے ادھر چلے جاتے ہیں، انہیں دیکھو تو لگتا ہے کہ جیسے بڑی مشکل ترین زندگی گزار رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے الا ماشاءاللہ۔ میں جی مصروف بڑا ہوں، کام بڑے، کاموں نے مجھے کڑوا کر دیا ہے، محبت رخصت ہو گئی۔ دنیا میں سب سے مصروف ترین زندگی بھی مدینے والے محبوب نے گزاری۔ 23 سال میں انقلاب برپا کیا ہے، کافروں کو تبلیغ کرنی ہے، جہاد کے لیے صف بندی کرنی ہے، صحابہ کی تربیت کرنی ہے، گھر میں 11 ازواج ہیں، ڈیوٹیاں کرنی ہیں، لیکن رسول کریم نے جس سے بھی بات کی ہے نا، مسکرا کے بات کی۔ اور اگر کسی نے تلخی کرنی بھی چاہیے نا، تلخی، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا تلخ، وہ جب بھی بولتے ہیں غصے سے ہی بولتے ہیں، ماحول کو صحیح رہنے ہی نہیں دیتے۔ اچھے بھلے مسجد میں ڈھیر سارے نمازی ہوتے ہیں، ڈھیر سارے، بھری ہوئی مسجد، ان میں سے 3 بندوں کو اختلاف ہوتا ہے کسی بات سے، زیادہ سے زیادہ 3 ہوتے ہیں، وہ ساری مسجد کو پریشان کر کے رکھتے ہیں۔ وہ کل 3 ہوں گے، 2.5 ہو سکتے ہیں، 2 ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ لیکن وہ ہر وقت مسئلہ ہے، جماعت کے ٹائم سے مسئلہ ہے، فلانے کام سے مسئلہ ہے۔ او بھائی چلو، جمہوری ملک ہے، اتنے سارے بندے راضی ہیں، تم بھی مہربانی کر لو، نظام کو چلنے دو، لیکن وہ پریشان کریں گے۔ اور پھر ضروری نہیں کہ آپ کی ہر بات مانی جائے، آپ محبت والا رویہ ہے۔ اچھا کچھ دوست کہتے ہیں جے میری مننی نہیں سی تو پھر مینوں پوچھیا کیوں سی، جے میری مننی نہیں سی تو پھر مینوں بھائی تمہیں غلطی لگ گئی، اسی مشورہ پوچھیا سی تسی حکم دے چھڑیا ہے۔ یہ غلطی کی آپ نے۔ مشورہ وہ ہوتا ہے جو رکھا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، آپ قبول بھی کر سکتے ہیں، رد بھی کر سکتے ہیں۔ صحابہ مشورہ دیتے تھے، جنگ خندق کے موقع پر سب نے الگ الگ مشورے دیے، حضور نے فرمایا آج کسی کا قبول نہیں، آج سلمان فارسی کا قبول کیا جائے گا۔ تو کیا باقی واک آؤٹ کر گئے تھے؟ وہ محبت والے لوگ تھے، وہ قبول کرتے تھے۔ تو محبت کا لب و لہجہ بنائیں، بات بھی ذرا میٹھی ہو، انداز بھی ذرا میٹھا ہو، اور کچھ بن کے نہ بیٹھ جائیں کہ میری نہیں مانیں گے تو پھر میں جا رہا ہوں۔ قبول کریں چیزوں کو، اپنے لہجے میں، اپنے انداز میں عاجزی لائیں۔ عجز والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ
کہیں کھڑے ہو کے کوئی نیا گروپ نہیں تیار کرتے، وہ کام ہونے دیتے ہیں، چیزوں کو چلنے دیتے ہیں، ان کے رویے میں حسن ہوتا ہے، تو اپنے اندر کبھی یہ چیز آنے نہ دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بچے سے محبت کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، میں تو نہیں کرتا، آپ بچوں کو بڑا وقت دیتے ہیں، میں تو نہیں۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ بچوں کو وقت نہیں دیتے، پہلے تو ہمیں نوجوانوں سے شکایت تھی نا کہ وہ موبائل کی جان نہیں چھوڑتے، اب تو بچے رکے بھیجتے ہیں کہ ابا جی سے کہہ دیں گھر آ کے تو ذرا بند کیا کریں۔ اب تو اللہ ماشاءاللہ بزرگوں کا مسئلہ بن گیا، بچوں کو وقت نہیں دیتے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، بات نہیں کرتے، پیچیدگی ہو رہی ہے، تربیت نہیں کرتے، ان کی باتیں نہیں سنتے، کوئی سوال کریں تو ڈانٹ دیتے، ذہنی تسلی نہیں کراتے، بچوں کو وقت نہیں دیتے ہم۔ بچوں کو ضرورت ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھا جائے، بات کی جائے، ٹائم دیا جائے۔ تو اس شخص نے عرض کی حضور آپ بڑا وقت دیتے ہیں، میں تو اتنا وقت نہیں دے پاتا۔ تو محبوب فرمانے لگے تیرے دل سے اللہ نے رحمت کھینچ لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، تو پیار کروں گا۔ تو پہلا عنوان یہ ہے کہ محبت، تھوڑا تھوڑا غصہ نہ چھوڑ دیں، غصہ نکال دیں۔ یہ کچھ لوگوں کو نا بڑا غصہ آتا ہے، شدید پر آتا کسی ماڑے آدمی، پتہ تو تب چلے گا نا جب کسی افسر پہ آئے گا، پتہ تو جب چلے گا جب کسی طاقتور پہ آئے گا۔ آتا ملازم پہ غصہ ہے، بیچاری اماں پہ غصہ آتا ہے معاذ اللہ، جو ممتا کے ہاتھوں مجبور ہے، کہہ کچھ نہیں سکتا۔ تو غصہ نکالیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پہلوان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو جو سنبھالے، وہ پہلوان بندہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے تو لب و لہجہ محبت والا، انداز پیار والا، بولی میٹھی، تھوڑا تھوڑا سہنا بھی آئے ہمیں، اگر کوئی غصہ کرے تو پھر اسے برداشت کرنا بھی ہمیں آنا چاہیے، اور یہ رویہ بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے، اور نتیجہ خیز ہونا چاہیے یہ رویہ ہمارا، اس سے فائدے بھی پھوٹنے چاہیے۔ دیکھیے ایک تو جب آپ محبت کریں گے نا تو جواب میں کوئی کتنا کو غصہ کر لے گا۔ ایک بندہ تلخ بات کی، آپ نے جواب میں میٹھا جواب دیا، پھر تلخ بات کی، آپ چپ کر گئے، پھر تلخ بات کی، آخر میں وہ کہے گا یار تو مجھے پاگل تو نہیں سمجھتا، تو جواب ہی نہیں دیتا۔ تو بحث کر کے تو نہیں جیتا جا سکتا، لیکن چپ رہ کے بندہ، یعنی جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی